السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے متن البیقونیہ کے سبق کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 7 شعر نمبر 7 پڑھیں گے، جس میں ہم حدیث مرفوع اور حدیث مقطوع کو جانیں گے۔ قال الناظم رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی ونفعنا به وبعلومکم الى ان قال وما اضیف للنبی المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے اس شعر کے اندر دو قسمیں جو حدیث کی ہیں، ایک حدیث مرفوع اور ایک حدیث مقطوع، ان کو ذکر کیا ہے اور دونوں کو تعریف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حدیث مرفوع کیا ہے؟ حدیث مرفوع وہ ہے کہ حدیث مرفوع وہ ہے کہ جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے صحابی یا غیر صحابی وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یعنی اس میں جو نسبت ہے وہ کدھر ہے؟ وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حدیث مرفوع کبھی قولی بھی ہوگی، کبھی فعلی بھی ہوگی، کبھی تقریری بھی ہوگی۔ ان کو ہم انشاءاللہ جب ہم حدیث کی ایک اور کتاب تدریب الراوی یا نخبۃ الفکر پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بیان کیا جائے گا دیگر مثالوں کو۔ حدیث مقطوع وما لتابع هو المقطوع، وہ حدیث کہ جس کی نسبت تابع کی طرف کی گئی ہو، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر نہ ہو اور صحابی کا بھی ذکر نہ ہو، یعنی یہ جو قول ہے اس کی جو نسبت کس کی طرف ہے؟ وہ تابعی کی طرف ہے۔ جب قول کی نسبت تابعی کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث مقطوع، اور جب قول کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا۔ تو حدیث مقطوع کہتے ہیں کہ جس میں قول کی نسبت تابع کی طرف ہو، جیسے حسن بصری علیہ رحمہ، ان کا قول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا صلی و علیہ بدعت، یعنی تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے اور اس کی بدعت کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ تو صلی و علیہ بدعت، یہ جو قول ہے یہ کس کا قول ہے؟ یہ حسن بصری علیہ رحمہ ان کا قول ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث مقطوع، جس میں قول کی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ تابعی کی طرف۔ اس پر ہمارا جو سبق ہے وہ آج کا ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔